ایک کویسچن یہ آفر ہمارے پاس آیا تھا کہ کوئی 12 سال کی لڑکی تھی جو بالغ ہو چکی تھی، اور اس نے فرض روزہ رکھا تھا، اور پھر بس دل خراب ہوا، کوئی بھوک کی شدت بھی نہیں تھی، تو اس نے ایک بسکٹ کے ذریعے روزہ توڑ لیا۔ بعد میں اس کو بڑے ہونے کے بعد ذرا اور بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور پہلے اس کو اس کا علم نہیں تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان بالغ ہو جاتا ہے اور صاحب عقل بھی ہو، یعنی پاگل یا مجنون نہ ہو، تو اس کو شرعی لحاظ سے مکلف کہا جاتا ہے، یعنی پھر تمام تر شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز کی فرضیت کا حکم اس کے لیے ہوتا ہے کہ نماز ادا کرو، روزے اگر آگے رمضان آ گئے تو روزے رکھنا اس پہ فرض ہے، اور جیسے جیسے کوئی چیز اس پہ فرض اور واجب ہوتی ہے، اس کا اتنا علم سیکھنا بھی اس پہ فرض اور واجب ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس علم کی برکت سے وہ اس عبادت کو مکمل طور پہ شرعی تقاضے کے مطابق تمام تر اغلاط سے پاک و صاف رکھ کر ادا کر سکے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں ہم پر فرض یا واجب ہوتی ہیں ان کا علم چونکہ سیکھنا فرض ہے، لہٰذا علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جہالت و عذر نہیں بنے گی، یعنی اگر کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس فرض کو کیسے ادا کرنا چاہیے، کون کون سی غلطیاں ہیں، اور اس نے کیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لازم ہے، تو اس لیے یہ سیکھنا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کوئی صحیح عذر بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا جس سے روزہ توڑنے پہ ان کو نرمی آسانی ملے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان پر اس ایک روزے کی قضا اور پھر اس کا کفارہ بھی لازم ہے، اور کفارہ 60 روزے لگاتار رکھنا ہے، جس میں خواتین کے لیے آسانی یہ ہے درمیان میں جو ایام مخصوصہ آتے ہیں ان سے پہلے اور بعد یہ کاؤنٹنگ جاری رکھیں گی، جیسے مثال کے طور پہ 20 روزے رکھے، پھر 10 دن حیض آ گیا، اس سے آگے جب وہ روزے رکھیں گے تو پیچھے والے 20 کاؤنٹ ہوں گے، یعنی اس کو ملا کر 21واں روزہ اب شروع ہوگا۔ جبکہ مردوں کے لیے سختی یہ ہے کہ اگر ان پر کبھی کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اگر یہ 59 روزے رکھ چکے ہوں اور پھر ایک روزہ کسی عذر کی بنا پہ چھٹ جائے تو پھر دوبارہ ان کو گنتی پوری کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کی قید لگائی ہے کہ لگاتار 60 روزے، بیچ میں گیپ نہ ہو، تو اس لیے جو بچی ہے اس کو اب آسانی یہ ہے کہ سردیوں میں سے شروع کر لیں، مہینہ چھوٹا ہوتا، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو 60 روزے لگاتار بہرحال رکھنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ توڑنے پر توبہ اور علم نہ سیکھنے پر بھی توبہ کرنی ہوگی۔ اور میں تمام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو مسائل معلوم کرتے ہیں، کہ خدا را آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ جب آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی طلاق کے مسائل میں آپ شکار ہو گئے، کبھی حرام میں مبتلا ہو گئے، کبھی اور غلطیاں ہو گئیں، تو اگر آپ اپنی اولاد کو علم نہیں سکھائیں گے تو یہی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی اولاد کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آپ کی اولاد خدا نخواستہ غلطیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ اس لیے اگر ایک انسان کو ٹھوکر لگے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے اولاد اسی راستے پہ چل کر اسی مقام پر ٹھوکر کھائے، وہ راستہ بدلے گا، اپنی اولاد کو دوسرے راستے سے جانے کا کہے گا، یا کم از کم اس رکاوٹ کو ہٹائے گا تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، پھر وہی رویہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طریقے سے ہم بالکل علم سے، دین سے دور رکھتے ہیں، اور شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم ٹھوکر کھا کے سنبھل گئے، ہماری اولاد بھی ٹھوکریں کھائے، پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دے ہی دے گا، لیکن ہر ایک سنبھل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے ضرور علم سیکھیے اور اب اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔